اس وقت مسلمانوں کی غربت ختم ہوئی تھی خیبر کے فتح ہونے سے. کیوں؟ اتنا مال آنے لگا. پھر مدینے کے لوگ غنی کہلانے لگے، یعنی اتنا مال آیا تھا. اور اس دن یہاں تک روایت ہے مدینے کی گلی میں سونے کے ٹکڑوں سے بچے کھیلتے تھے، یہاں تک تذکرہ ہے. اس سے پہلے ام المومنین خود فرماتی ہیں کہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد تو ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، مگر اس دن بھی شہزادی انتظار میں تھی. جیسے ہی دق الباب ہوا نا، جناب زہرا نے دروازہ کھولا، بسم اللہ پڑھ کر ابو الحسن کا استقبال کیا. فَنَظَرَتْ إِلَى يَدَيْهِ، مولا کے دونوں ہاتھوں کو دیکھنے لگے. ایک جملہ سوال کیا ہے، یا علی آپ کو حق نہیں ملا خیبر میں؟ فرمایا رسول کی بیٹی ملا مجھے دگنا تھا، مگر میں نے مسکینوں اور فقیروں اور یتیموں میں سارا مال خرچ کر دیا. اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ جھک کر چادر تطہیر سے علی کے قدموں کے گرد کو صاف کر کے پیشانی سجدے میں رکھ کر، یا اللہ تیرا کروڑا شکر ہے تو نے زہرا کو علی جیسا شوہر عطا کیا ہے، تیرا شکر ہے. اللہ اکبر. خیبر فتح ہونے کے بعد قبیلہ بنی نذیر کیا کرتے تھے؟ کوئی بھی مسلمان گزرتا تھا، توجہ چاہتا ہوں، کوئی بھی مسلمان گزرتا تھا اسے پکڑ کر قتل کر دیتے تھے، مال بھی لوٹتے تھے، قتل بھی کرتے تھے. یہ بات پہنچی کائنات کے رسول تک. اچھا یہ بنو نذیر والے ہمارے تمام مسلمانوں کو جو بھی مسلمان گزرتا ہے اسے پکڑتے ہیں، جیسے آج کل دھاڑیل اور ڈاکو لوگ کرتے ہیں. دشمنیاں جب ہوتی ہیں نا، عرب والے دشمن تھے، بنو نذیر والے مسلمان کوئی گزرتا تھا اسے پکڑ کر مال بھی لوٹتے تھے، یا تو قتل کر دیتے تھے یا زخمی حالت میں چھوڑ دیتے تھے. کائنات کے رسول نے جب دیکھا مسلسل خبریں، مسلسل واقعات، پھر فرمایا یا علی ذرا قبیلہ بنو نذیر کے پاس جاؤ کہ ہم تیاری کر رہے ہیں، خیبر کے انداز میں ہم آئیں گے، خیبر کی طرح ہم آئیں گے. اب جیسے میرے مولا نے قبیلہ بنو نذیر کے پاس پہنچے، کہا دیکھو تلوار بھی وہی ہے، اللہ جگہ غور کیجئے گا، تلوار بھی وہی ہے، علی بھی میں وہی ہوں جس نے مرہب کی گردن اڑائی تھی، اور جس نے لڑنا ہے تو مجھے سے لڑے. یہ مسلمانوں کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ اور اللہ کے رسول نے پیغام دیا ہے. ایک مرتبہ سارے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں یا علی کائنات کے رسول سے جا کر کہیے ہم نہ لڑیں گے نہ تو مسلمانوں کو تکلیف دیں گے. مولا مشکل کشا نے فرمایا میرے سردار رسول کا حکم ہے، میرے سردار رسول کا حکم ہے. کس نے کہا کہ رسول سے علی کو بڑھاتے ہیں؟ مولا مشکل کشا خود فرما رہے ہیں میرے سردار رسول کا حکم ہے کہ ایسے معافی نہیں ملے گی ورنہ ہم جنگ کریں گے. انہوں نے کہا یہ فدق ہے. پتہ نہیں آپ غور کر رہے یا نہیں، ہمارے تمام یہودی علماء نے کہا ہے خبردار، کیونکہ فتح حضرت نوح کا جو پوتا تھا اس کی تحریر میں یہ ہے، اس کے لیے جھگڑا نہیں کرنا ورنہ یہودیوں کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. بغیر جھگڑے کے، بغیر تلوار چلائے سلنڈر ہو جاؤ اور یہ ساری جائیداد دے دو اور جیسے کا دے دو. مولا مشکل کشا نے فرمایا وہ فتح جو حضرت نوح علیہ السلام کے پوتا تھا جس کا نام، اس کی تحریر بھی اور ساتھ میں معاہدہ ہوا. معاہدہ ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی خدمت میں معاہدہ پہنچا، کائنات کے رسول نے اس پر دستخط بھی کیے. اللہ جانے آپ میں جملہ کہوں آپ کے ذوق کے لیے، جس معاہدے پر کائنات کے رسول دستخط کہیں مسلمان اسے ان پڑھ کہتا ہے. معاہدہ ہوا. معاہدہ ہونے کے بعد
जब वो तहरीर अब मौला मुश्किल कुशा के सैन भी गवाहों में मौजूद, और उसके बाद सारा वो फदक, वो सारी जमीन जिसकी सरहदें कहां कहां तक मिलती हैं, फिर इंशाल्लाह कभी सारे कहने लगे चंद खजूरें थी। भाई चंद खजूरें, खजूरों का मुतालबा हुकूमतें नहीं करती, जरा जाकर बताइएगा। अगर चंद खजूरें थी तो दे देते। पहला तो सवाल यह है भाई, अगर खाली चंद खजूरें थी दे देते। चंद खजूरें देने में हुकूमत को क्या एतराज? दूसरी बात यह कि खजूरों का मुतालबा हुकूमतें नहीं करती। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, इधर कायनात के रसूल ने वो तहरीर भी लिया, एक और तहरीर जैसे मौला मुश्किल कुशा तहरीर को लेकर आए, कहा वो सब यहूदी मान गए कबीला बनु नज़ीर वाले, उन्होंने सारी ये जमीन आपके हवाले किया है। फौरन ये तहरीर जैसे ही पेश की तो कुरान मजीद की सूरह हशर की आयत नंबर 6 नाज़िल हुई, मा अफ़अल्लाहु अला रसूलिही, ऐ मेरे हबीब ये मिल्कियत अल्लाह ने तुम्हारे लिए रखी है, ये माल तुम्हारी मिल्कियत में रसूल, ऐ मेरे हबीब अल्लाह ने तुम्हें दी है। अब एक मर्तबा जब मिल्कियत में चीज आ जाए तो वही तहरीर कायनात के रसूल ने आगे तहरीर लेकर फरमाया कि मन्नतुहा ले इब्नती फातिमा, मैंने इस मिल्कियत को अपनी जिंदगी में अपनी बेटी ज़हरा को दी है। थक तो नहीं रहा, अब मैंने ये मिल्कियत अपनी बेटी को दी है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, बड़ा राज है, लम्मा वक्त कलील है, इंशाअल्लाह कल बड़ा लुत्फ आएगा इन मजालिस में। जाहिर है ये शहजादी का तस्करा है, शहजादी का मकाम है। दुनिया कहती है कि शहजादी क्यों गई थी, हाँ का मर्दों में जाना ही नहीं चाहिए, ये इतराज भी उठता है। मुझे खसूसन नौजवान बैठे हुए यहाँ पर मैं बात कर दूं, नसीबा बिन्त काब, क्योंकि मैं एक तालिब इल्म हूं इसलिए अपना सबक, नसीबा बिन्त काब खातून थी, जंग उहद में कायनात के रसूल के जख्मियों को ज़ईफ़ा खातून थी, पट्टी बांधने के लिए ये साथ गई थी। नसीबा बिन्त काब, नाम लिखिए याद रहे, नसीबा बिन्त काब। जैसे ही कायनात के रसूल पर उन्होंने हमला किया, सारे चले गए। मुझे वाक़या नहीं पढ़ना, एक जुमले की तरफ इशारा करना है। जब मौला मुश्किल कुशा हिफाजत के लिए तलवार चला रहे थे, वहां पर दूसरी तरफ से एक सहाबी रुके हुए थे, वो भी तलवार चला रहे थे। तो नसीबा बिन्त काब ने देखा मेरा बेटा भी भाग रहा है। नसीबा बिन्त काब के 2 बेटे थे, देखा मेरे दोनों बेटे भाग गए, मगर नसीबा बिन्त काब रसूल के करीब आ गई। पता नहीं आप गौर कर रहे हैं या नहीं, कायनात के रसूल को सारे छोड़कर चले गए। ये मोमिना थी, नसीबा बिन्त काब रसूल के करीब आ गई। करीब आने के बाद जब दुश्मन ने देखा तो उसने हमला किया, जो रसूल पर हमला, मुसलसल हमले हो रहे थे, मौला मुश्किल कुशा उस हमलों को रोक रहे थे। नसीबा बिन्त काब को देखा कि एक मोमिना रसूल की आशिका खातून, मोहब्बत करने वाली दीनदार खातून रसूल की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रही है, तो उसने हमला किया। जैसे ही नसीबा बिन्त काब के बेटे ने देखा फला दुश्मन मेरी माँ की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो वापस पलटा, पीछे से उस पर हमला किया तो उसको वासिल जहन्नम किया। फिर दूसरे ने नसीबा के बेटे पर जब हमला किया, वो जख्मी होकर गिरा, तो नसीबा अपने बेटे के करीब आकर पट्टी बांध कर कहती है भागना नहीं, जान चली जाए रिसालत पर बेशक चली जाए। पता नहीं आप गौर कर रहे या नहीं, जान तुम्हारी चली जाए रिसालत पर चली जाए, जाना नहीं है। तो जैसे ही ये जुमला कहा, उधर मौला मुश्किल कुशा ने सारे कुफार को जब पीछे हटाया
تو نصیبہ کی طرف دیکھ کر کائنات کے رسول مسکرائے، فرمایا احسنتے نصیبہ، تو کتنی خوش نصیب ہے، میرے دفاع میں میدان میں آ گئی ہے۔ اللہ جانے آپ غور کریں یا نہیں، تو بڑی خوش نصیبہ ہے کیونکہ تو میدان میں آئی ہے ہماری محبت میں، اور حق بتلانے کے لیے بیٹے کے ایمان کو، سویا ہوا ایمان بیٹے کا جگایا ہے۔ حرام موت مرنے سے بیٹا بچ گیا، پتہ نہیں غور کر رہا یا نہیں، اس کا بیٹا بھائی شہید ہوا۔ کب شہید ہوا؟ جب ماں نے جذبہ دلایا، جذبہ دلانے کے بعد کہا اماں اب میں سچے دل سے رسول کی حفاظت میں لڑوں گا، جیسے ہی تلوار نکالی شہید ہو گیا۔ تو کائنات کے رسول نے فرمایا اے بنت کعب تو خوش نصیب ہے، اور تو نے اپنے بیٹے کو حرام موت مرنے سے بچا لیا، یہ اب شہید ہو کر مرا۔ تو میرے معزز سامعین، ایت اللہ دستغیب فرماتے ہیں، کائنات کے رسول بتلا رہے ہیں کہ اگر میدان میں بھی حق بات کے لیے خاتون آ جائے تو کائنات کے رسول اسے داد بھی دیتے ہیں اور اس کے عمل کو آسان عمل کہتے ہیں، آسان عمل کہتے ہیں۔ اعتراض نہیں کرنا، آسان عمل کہا ہے۔ برادران اہل سنت نے بھی لکھا ہے اس واقعے کو۔ تو میرے معزز سامعین، لما بلغ فاطمہ، میں یہاں پر بیچ میں کچھ لفظ چھوڑ کے آتے ہیں، الا منعہا صدق، جیسی بات شہزادی تک پہنچی تو ایک مرتبہ شہزادی لاست خمارہا، چادر کو سر کر لیا، لاست خمارہا علی راسہا، چادر کو سر پر لینے کے بعد اور اس کے بعد فَأَلْبَسَتْ بِجِلْبَابِهَا، مکمل چادر کو اوڑھا۔ کیسے مکمل چادر کو اوڑھا؟ تَتَعُ ذُيُولَهَا، تھک تو نہیں رہے آپ کا ذوق بتا رہا ہے، واقعی میرا دل چاہ رہا ہے کہ شہزادی پر ہی گفتگو رہے اور شہزادی کے جملوں میں لطافت دیکھیے گا۔ تَتَعُ ذُيُولَهَا، چادر ایسے پہنی، تَتَعُ ذُيُولَهَا، شہزادی کو قدم رکھ رہی تھی، زمین پر قدم نہیں پڑ رہے تھے، چادر کے دامن پر قدم پڑ رہے تھے۔ تَتَعُ ذُيُولَهَا یعنی پردہ۔ تو یہاں پر ایت اللہ دستغیب لکھتے ہیں اس جملے کی شرح میں، ایت اللہ منتظری نے بھی لکھا ہے کہ جب عرب کے اونچے گھرانے کی خاتون، عرب کے اونچے گھرانے کی خاتون جو بہت ہی بلند گھرانے سے تعلق رکھے تو وہ چادر ایسے اوڑھ کر چلتی تھی کہ چادر زمین پر قدم چادر کے اوپر آتے تھے۔ اب رسول کی بیٹی سے بڑھ کر کون ہے؟ تَتَعُ ذُيُولَهَا یعنی چادر کے دامن پر قدم پڑ رہے تھے۔ مَا تَخْرُمُ مَشِيَتُهَا، یہاں پر توجہ چاہوں گا، ایک دروازہ شہزادی کے گھر سے مسجد کی طرف، گھر سے مسجد کی طرف، ایک دروازہ باہر سے نکل کر مسجد کے صدر دروازے پر، مسجد کے صدر دروازے بھی دو تھے، اب تو کئی دروازے ہیں، ظاہر پروردگار شہزادی کے ذکر کے صدقے میں سب کو زیارت کرائے۔ کئی دروازے، ایک مسجد نبوی کا صدر دروازہ جو عمومی لوگوں کے لیے تھا، ایک دروازہ ایمرجنسی والا تھا کہ جس سے اندر داخل ہوتے تھے تو کائنات کے رسول اس ایمرجنسی والے دروازے سے آنے والے کی بات پہلے سنتے تھے، جو لائن لگی ہوتی تھی اس لائن کو روک کر کہتے تھے یہ مجبوری میں آیا ہے، اس کی بات پہلے سنتے تھے۔ اور شہزادی حجرے والے دروازے سے مسجد میں کیوں؟ میرے معزز سامعین، جب عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا، اس نے اعتراض کیا یا رسول اللہ سارے دروازے مسجد کی طرف کھلنے والے بند ہو گئے، یہ علیو بطول کا دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ یہ بھی دروازہ بند ہونا چاہیے۔ کائنات کے رسول کے چہرے پر رحمت کی سرخی جلالت میں بدلی، فرمایا اس کو تو اے منافق خاموش ہو جا، لِأَنَّ ابنتی بطول، میری بیٹی بطول ہے۔
میری بیٹی بطول ہے، اوروں کے ساتھ مقایسہ نہیں کرنا۔ شہزادی گھر کے دروازے سے نہیں بلکہ باہر صدر دروازے سے اندر آئی، اور اندر آنے کے بعد وہ دن عام دن نہیں، وَهُوَ مِنْ حَفَدِ الْأَنصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ کہ بغیر ہیں کثرت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عام دن نہیں تھا، بہت سے لوگ اس دن آئے ہوئے تھے۔ فَنِّیتَتْ دُونَهَا مَلَاتًا، شہزادی نے فرمایا کہ میرے سامنے ایک پردہ لٹکا دیا جائے۔ فَنِّیتَتْ، اللہ جانے کتنے پردے دار، کس قدر پردے دار تھی آقا زادی۔ فَنِّیتَتْ دُونَهَا مَلَاتًا، میرے سامنے ایک پردہ لگایا جائے۔ عزاداران امام جب شہزادی نے دیکھا ہے نا، چند جملے میں عرض کروں گا خطبے کے، پھر کل سے انشاءاللہ میں خطبے سے ہی آغاز ہوگا۔ فَنِّیتَتْ دُونَهَا مَلَاتًا، چادر پردہ لگانے کے بعد شہزادی فَأَنَّتْ، یہ مت سوچا کریں کہ اللہ جانے کہ ہم ذکر میں بیٹھے ہیں، عزاداران امام بڑا درجہ ہے۔ انت، کیوں؟ شہزادی چیخ مار کے بیٹھی کیوں ہے؟ انت، ایک مرتبہ ایسی چیخ ماری ہے نا، تو یہاں پر آیت اللہ دست غیب کہتے ہیں کہ میں نے یہ جملہ اس کی تشریح میں کہتے ہیں، پھر کہا میں سو نہیں سکا اسی جملے پر۔ انت یعنی چیخ مار کے روئی، جیسے روئی پھر بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد کیوں روئی عزاداران امام، چیخ کیوں ماری؟ کیونکہ وہی دربار، وہی مسجد، وہی منبر جب بابا کھڑے ہو کر احترام کرتے تھے، 400 سے زیادہ صحابی کوئی احترام میں کھڑا نہیں ہوا۔ انت چیخ مار کے روئی، کتنا روئی ہے نا، انہو اجھش القوم بالبکا، تو پورے مسجد کے لوگ، دربار کے لوگ گریہ کرنے لگے۔ اجھش القوم بالبکا، کیونکہ شہزادی کی چیخیں اتنی بلند ہوئی، پوری قوم، پورے مسجد والے رونے لگے۔ عزاداران امام یہاں تک کہ لفظ ہے فرتجل مجلس، کہ وہاں پر بیٹھنے والوں میں کھلبلی مچ گئی، کھلبلی مچ گئی۔ ہاں عزاداران امام ایک مرتبہ جیسے کھلبلی مچی ہے نا، سارے کہتے ہیں دیکھو کون آئی ہے۔ عزاداران امام شرما کے نہ روئے، کائنات کے رسول جب ایک صحابی نے ذکر کیا ہے نا آقا زادی کا، تو کائنات کے رسول، دنیا کہتی ہے رسول بھی روئے ہیں یا نہیں، یہ جو عزادار رو رہے ہیں۔ عزاداران امام میں جو روایت پڑھنے لگا ہوں اس کو سب نے لکھا ہے، جیسے شہزادی کا ذکر آیا کائنات کے رسول ایک مرتبہ رونے لگے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اب کی لما تصنعو بعدی بہا، ہے الفاطمہ تو روحی، وہی بضعۃ منی، وہی ثمرۃ فؤادی، وہی قرۃ عینی، اب کی ما یصنع بہا بعدی، جو میرے کلیجے کی ٹھنڈک ہے، میرے آنکھوں کا نور ہے، میرے بعد میری بیٹی پر کون سے مظالم ہوں گے، میں رسول رو رہا ہوں۔ اب کی ما یصنع بہا بعدی، دعا مانگو، غیور غیرت مند عزادار یا بیٹھے ہیں، دعا مانگو کسی گھر میں کوئی ذلیل انسان داخل نہ ہو، شریف گھر میں کوئی ذلیل داخل نہ ہو۔ عزاداران امام اب کائنات کے رسول کی گریہ بلند کر کے روئے، جب دھاڑے مار کے روئے ہیں نا، اب جملہ ہے یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا قد دخل الذل بیتہا، اب میں نہیں، اس سے بڑا جملہ یہ رسول کا جملہ ہے، دخل الذل بیتہا، ذلیل لوگ گھر میں داخل ہوں گے، انتہکت حرمتہا، میری بیٹی
रसूल फरमाते हैं वक्को से रद्द जंबा तो वो जलील जब दाखिल होंगे को से रद्द जंबा तो मेरी बेटी की पसलियां टूट जाएगी। अजरकुम अल्लाह कायनात के रसूल को आज पुरसा देना है, शर्मा के ना रोए, अदादर शर्मा के ना रोए। को से रद्द जंबा तो कायनात के रसूल फरमाते हैं कि मेरी बेटी की पसलियां उस वक्त टूट जाएंगी जब जलील लोग दाखिल होंगे, वो उसके दर्द जनीन हो। अरे मेरी बेटी का बच्चा शहीद हो जाएगा। अजरकुम अल्लाह अदादारा ने इमाम फिर रसूल फरमाते हैं तुनादी या मोहम्मदा फला तुगास, फरियाद करेगी बाबा बाबा कहकर, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आएगा, जुल्म उठाया जाएगा। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह अज़ादारा ने इमाम जब शहजादी दरबार में 4 घंटे की तबलीग ने कयामत तक लोगों को बता दिया दीन क्या है। अज़ादारों नबियों ने ऐसी तबलीग नहीं की क्योंकि अली का चाहने वाला छुप सकता है। ज़हरा ने ऐसी मजलूमियत है ज़हरा की। अज़ादारों गई कैसे थी? तहतुल्लाह दस्ते गैब कहते हैं पसलियां टूटी हुई थी, चल नहीं सकती थी, असा के सहारे दरबार में गई थी। अजरकुम अल्लाह मौलाना इस्माइल देवबंदी शहजादी के जब मसाइल पढ़ रहे थे, अदादर उनकी किताब में जुमला है, जब उन्होंने ये पढ़ा कि शहजादी भी दरबार में गई थी, जनाब ज़ैनब भी दरबार में गई थी, जब जनाब ज़हरा दरबार में गई है तो ख़वातीन का हुजूम था। जब ज़हरा दरबार में गई थी तो सर पर चादर, जब ज़ैनब दरबार में गई थी तो सर से चादर छिनी हुई थी। जब ज़हरा दरबार में गई थी हाथ खुले हुए थे। जब अली की बेटी शी दरबार में गई थी हाथ बंधे हुए थे। जब ज़हरा दरबार में गई थी कोई पत्थर नहीं मार रहा था। जब अली की बेटी दरबार में गई थी तो शामी पत्थर मार रहे थे। जब ज़हरा दरबार में गई थी तो उस वक्त खून जारी नहीं था। जब ज़ैनब दरबार में गई थी साल से खून जारी था। लेकिन आगे जुमला था ज़ैनब तेरी बड़ी किस्मत। अल्लाह जाने अदादारों जब ये जुमला पढ़कर मौलाना इस्माइल देवबंदी जाने लगे, एक सैयद ने हाथ पकड़ कर कहा कि ऐ मौलवी साहब तुमने ये पढ़ा ज़ैनब तुम्हारी बड़ी किस्मत। अरे वो तो आका ज़ादी शराबी के दरबार में गई थी, ये बड़ी किस्मत कैसे तूने कह दिया? जबकि ज़हरा की बड़ी किस्मत थी, कोई पत्थर नहीं लगे, कोई हाथ बंधे हुए नहीं। तो एक मर्तबा मुबल्लिग आज़म कहते हैं मैं तुझे कान में बताता हूँ, मैं सैयद नहीं हूँ, मैं जुमला मिंबर से कैसे पढ़ता, खैर सैयद हूँ। जाकर माइक पर ये जुमला पढ़ो क्योंकि ज़ैनब की बड़ी किस्मत। इसलिए अगरचे चादर नहीं थी, अगरचे हाथ बंधे हुए थे, जख्मों से चूर थी, शराबियों का दरबार था, फिर भी किसी ने ज़ैनब को झुठलाया नहीं। ज़हरा कसम उठाकर कहती है इल्मु अन्नी फातिमा ला कुलो मा कुलो गलतन। ज़हरा को जब दरबार में जब झुठलाया गया तो सियाह बाल सफेद हो गए, कमर झुक के
تجھے ان بہتے ہوئے آنسو کا واسطہ اس پرسے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجل عطا فرما، انتظامیہ غیر انتظامیہ مومنین جو اس مشن کو آگے بڑھا رہے پروردگار دشمنوں کے شر سے انہیں محفوظ فرما، مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، مولا کے انصار اور آوان میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.